نحمده ونصلي على رسوله الكريم. وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صدق الله مولانا وبلغنا رسوله النبي الكريم. آئیے کچھ پہلے رسول کے تقدم ملاقات میں اپنے آقا مولا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود پیش کرتے ہیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في علم الله سبحان الله وبحمده وسبحان الله. سیدھے مطلب کیا ہے؟ میں نے کلمہ تلاوت کیا ہے. عام آئے تیسرے پارے اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہا ہے انہیں تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرے خالص اسی کے لیے. نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دیں. یہ مضبوط دین ہے, یہ سیدھا دین ہے. ایک لفظ دین میں اللہ نے فرمایا حنفاء کا مطلب ہوتا ہے سب سے جدا. عبادات کے معاملات میں ہم کو کسی اور کی طرف توجہ نہیں, صرف اور صرف اللہ کی بارگاہ میں نیاز کر سکتا ہے. یہ آیت ہمیں جملہ طور پر بتاتی ہے کہ ہمیں اپنے عبادات میں خالص نیت کا ہونا ضروری ہے. سبحان اللہ. ہمارے اعمال میں دیکھیے, اگر کوئی بغیر نیت کے نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی, بغیر نیت کے بھوکا رہے گا روزہ نہیں ہوگا, بغیر نیت کے اپنا آدھا مال بھی لوٹا دے گا تو صدقہ تو ہو سکتا ہے, زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی. نیت کا بڑا دخل ہے دین کے معاملات. اب آئیے بخاری اور مسلم کی پہلی حدیث بھی اس کے ساتھ ہی سنا دیتا ہوں. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما نوى. بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں یہ حدیث سب سے پہلی. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. تو جس کی ہجرت سمجھتے ہیں اللہ کے لیے یا دین کی خاطر اپنا گھر بار مال دولت دکان رشتے دار قریب شہر سب کچھ چھوڑ کے الگ ہٹ جانا, اس کو ہجرت بولتے ہیں. دین بچانے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا. اللہ کریم فرماتے ہیں تو جس کی ہجرت اللہ کے لیے رسول کے لیے ہے تو اس کی ہجرت اللہ رسول کے لیے ہوگی, یعنی اس کا اجر اللہ رسول عطا فرمائے گا. بے شک بے شک. اور ساتھ میں نیت کے اخلاص کے دوسرا پہلو بھی اللہ کی حدیث نے بتا دیا ومن کان ہجرتہ الی دنیا یصیبها, اگر کوئی دنیا حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کرتا ہے تو اسے پائے گا. او الی امرأۃ ینکحها, یا کوئی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کی نیت اسی کے اوپر جائے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کو ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ ھذا الحدیث ثلث الدین, یہ حدیث ثلث علم ہے. ھذا الحدیث ثلث العلم فرمایا, یہ حدیث ثلث علم یعنی جتنا دین کا علم ہے اس کا 1/3 ایک تہائی حصہ یہی ہے. سبحان اللہ. سبحان. امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث وہ ہے کہ دین کے 70 بابوں میں, علم دین کے 70 بابوں میں یہ حدیث داخل ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چند مختصر اس کی تفصیلات بات کروں گا, پھر اپنے وقت آئے گا تو وقت کے حساب سے بات کروں گا. ابھی مختصر چند تفصیلات سماعت فرمائیں.
ہمارے یہاں یعنی حنفی مذہب کے امام اعظم سرکار کے یہاں اس حدیث کا مطلب یہ ہے جو عبادات مقصودہ ہے. عبادات مقصودہ سمجھتے ہیں؟ اس دن میں نے درس قرآن بیان کیا تھا، پھر بتا دیتا ہوں. عبادات مقصودہ ان عبادتوں کو کہتے ہیں جن کو ڈائریکٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا. سبحان اللہ سبحان. جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، طواف ہے، اطاعت نبی ہے اور دوسرے احکام ہیں. یہ عبادات مقصودہ میں آتے ہیں. عبادات مقصودہ میں نیت ایسا اصل اصیل ہے کہ اس کے بغیر نہیں ہوتا. مثلا کہ بغیر نیت کے نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی، بغیر نیت کے روزہ رکھے گا تو روزہ نہیں ہوگا. بے شک بے شک. سمجھ؟ امام شافعی فرماتے ہیں کہ عبادات مقصودہ غیر مقصودہ سب میں نیت اصل ہے، بغیر نیت کے ہوگا ہی نہیں. اور ان دونوں کے اصول کے فرق کے حساب سے اس کو فرق عمل میں لا بتاتا ہوں. ہمارے یہاں اگر ایک ناپاک آدمی جیسے غسل کرنا، وضو کرنا، یہ عبادت مقصودہ میں نہیں آتے. یہ نماز وغیرہ دوسرے ارکان کے لیے لازمہ بن کر اس کے ساتھ آتے ہیں. طہارت جیسے شرط ہے نماز کے لیے، طواف کے لیے ہے نا، احرام باندھنے کے لیے، ان چیزوں کے لیے طہارت شرط ہے. تو ان چیزوں کی وجہ سے کوئی عبادت ہے. ڈائریکٹ غسل کرنا یا وضو کرنا یہ عبادت نہیں ہے. تو ہمارے حنفی مسلک کے حساب سے اگر کوئی بغیر نیت کے وضو کر لے گا تو وضو ہو جائے گا. ناپاک آدمی بغیر نیت کے نہانے کی نیت سے نہیں، مچھلی پکڑنے کے لیے پانی میں کودا، دریا میں ندی میں کودا، ڈوبا اٹھا، پاک ہو جائے گا. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک چونکہ نیت کا مدار، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، اس نے نیت کیا ہی نہیں. تو اگر وہ دن بھر پانی میں ڈبکیاں لگاتا رہے، اٹھتا رہے، ڈوبتا رہے، پھر بھی وہ ناپاک کا ناپاک ہے، وہ پاک نہیں ہوگا کیونکہ اس نے نیت نہیں کی. اب فرق سمجھ میں آیا؟ دن بھر ہاتھ منہ چہرہ دھوتا رہے، باوجود یہ ہوگا جب تک کہ وہ نیت نہ کرے. ہمارے یہاں اس حدیث کی تفسیر کرتے ہوئے امام اعظم فرماتے ہیں کہ ثواب الاعمال بالنیات، اس کا مطلب ہے اعمال کا ثواب نیتوں کے اوپر ہے. اگر کسی نے بغیر نیت کے کر لیا تو وضو تو ہو جائے گا، وضو کا ثواب نہیں پائے گا. غسل ہو جائے گا، غسل کا ثواب نہیں پائے گا. لیکن امام شافعی کے نزدیک چونکہ اعمال کا مدار ایسا کہ بغیر نیت کے ہوتا ہی نہیں، اس لیے ان کے یہاں وضو ہی نہیں ہوگا، غسل ہی نہیں ہوگا. فرق سمجھ میں آیا؟ جتنے ائمہ نے اپنے اپنے طور پر اس حدیث کی تشریح فرمائی ہے، یہ حدیث سلوس علم ہے. دین کے معاملات میں جتنے معاملات ہیں ان میں سے 1/3 چیز اسی حدیث پر ہے. سبحان اللہ سبحان. اسی لیے امام بخاری، امام مسلم وغیرہ نے اپنی کتابوں میں سب سے پہلے اسی حدیث کو ذکر فرمایا. سمجھ گئے؟ اصول سے علم ہے تو ہر جگہ کی جاری ہوگا. اب اگر کوئی پیسہ کمانے کے لیے سے سعودی عرب جاتا ہے، مثال کے طور پر پیسہ کمانے کے لیے سعودی عرب جاتا ہے، اس کا جدہ جانا ہوا مکہ قریب پڑتا ہے، مکہ جانا ہوا تو جو ارکان ہے عمرہ وغیرہ عمرہ کے وہ سب پورا کر لیا. تو امام شافعی کے نزدیک اس کا عمرہ نہیں ہوا کیونکہ وہ گھر سے نیت عمرہ کر کے نہیں گیا، اور ہمارے نزدیک عمرہ ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرق سمجھ میں آ رہا ہے دونوں مسلکوں کا؟ امام شافعی فرماتے ہیں ہوگا ہی نہیں کیونکہ اس نے نیت نہیں کیا. اور ہمارے یہاں کیا ہے، چاہے وہ کمانے کی نیت کیا، کچھ کی نیت کیا، گیا دربار خداوندی کی زیارت حاصل ہوئی. کوئی بندہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس دربار کو دیکھنے کے بعد اس کو خدا کی یاد نہ آ. بے شک بے شک. یاد آئی جائے گی. اب وہاں جا کے جیسے عمرہ کرے گا، میرا مان لیا بندے ہے نا، گھر سے تو کیا پیسہ کمانے کے لیے، لیکن جدہ پہنچ کے یا مدینہ منورہ پہنچ کے اس کو نیت جاری کیا نہیں. اب دربار میں آ کے ہم تو ایک کام تو کریں گے، وہاں سے تو نیت کر ہی لے گا. پھر بھی ہمارے یہاں فرماتے ہیں چونکہ عمرہ بھی عبادات مقصودہ میں آتا ہے، تو اب گھر سے اگر سے نیت کر کے نہیں کیا وہاں ہے، تو جہاں سے دل میں ایمان جاگا، جہاں سے توجہ ہوئی وہیں سے نیت کرتے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ امام کا ہے.
اور شافعی مسلک کے مطابق اب نہیں ہو سکتا، اس کو گھر سے ہی نیت کر کے جانا پڑے گا، کیونکہ وہ جو وہاں پہنچا عرب شریف وہ پیسہ کمانے کی نیت سے پہنچا یا ٹور گھومنے کے حساب سے پہنچا یا کسی اور مقصد سے پہنچا، اس کی نیت نہیں تھی، تو بغیر نیت کی نہیں ہوتا۔ یہ دونوں مسئلوں کو فرق سمجھیں، مگر جتنے بھی ائمہ نے اپنے اپنے طور پر اس حدیث کی تشریح کی، سب میں ایک بات متفق ہے کہ جس کام کی نیت کیا اس کام کی نیت کو شروع سے آخر تک باقی رہنے کو ہونا بیچ میں ٹوٹ گئی تو نیت رہا۔ اب اس کی مثال آئی ہے، عمل میں لیتا ہوں۔ آپ نے نماز شروع کرنے سے پہلے نماز کی نیت کیا ہے، بیچ میں کچھ لاحق آ گیا، کسی سے بات کر لیے یا خلاف نماز کوئی چیز آپ نے کر لیا تو تحریمہ ٹوٹ جائے گا، اور تحریمہ ٹوٹ گیا تو نماز ہوگی۔ اس بات پر تمام ائمہ متفق ہیں، چاروں امام فرماتے ہیں کہ نیت جب کسی چیز کی کر لیا تو جب تک وہ چیز مکمل نہ ہو جائے تب تک اس نیت کا ثابت اور قائم رہنا ضروری ہے۔ بیچ میں اگر نیت توڑ دیا تو اس کو پھر سے کرنا پڑے گا۔ کسی نے نیت کیا سحری کے ٹائم روزہ رکھنے کی، ہے نا، سحری بیٹھا سحری کیا اور روزہ کرنے کی، روزہ رکھنے کی نیت کر لیا، دل میں کسی کے یہاں سے کھانے کی دعوت آ گئی، اب کھایا نہیں کچھ اس نے لیکن نیت کر لیا کہ نہیں آج کا روزہ چھوڑ دیتا ہوں، کل رکھوں گا، ہے نا، اگرچہ کچھ نہیں کھایا، چونکہ نیت توڑ لیا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، چاہے وہ نہیں کھایا۔ نیت کو باقی رکھنا ضروری ہے۔ یہ حکم ایسا دین میں جاری اور ساری ہے کہ ہمارے تمام اعمال پہ یہ بات لاگو ہے کہ ہم اپنے کسی کام کے لیے جب نیت کر لیں تو اس کو انجام تک پہنچا کے رہیں، تب تک ہماری نیت قائم رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھ لیں، یہ ہمارے جوانوں کے لیے ہے، اگر سمجھنا ہے۔ ہم نے ایک بیڑا اٹھایا کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، اب اس میں کرنے کے مقصد کو نظر میں رکھتے ہوئے نیت اس کی کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی مزدوری کر رہا ہے، اس نے نیت کر لیا کہ میرے پاس پیسے ہو جائیں گے تو میں سرکار کے روضے کی زیارت کو جاؤں گا، عمرہ کروں گا، میرے پاس پیسے ہو جائیں گے، اتنا کما لوں گا تو اب وہ اس کے لیے کوشش میں لگا، محنت کر رہا ہے، اور نیت کسی چیز کی کر لینے کے بعد جب تک اس نیت پر قائم ہے اس کو ثواب مل رہا ہے۔ اب وہ 1 سال میں پورا کر لے، 2 سال میں کرے، 15 سال میں کرے، 20 سال میں کرے، 50 سال میں کرے، یہاں تک کہ نہیں کر پائے عمرہ پھر بھی اس کو عمرہ کا ثواب ہر دن ملتا ہے۔ یہ ہے ثواب الاعمال بالنیات کا مقصد۔ ہمارے امام نے کیا فرمایا؟ ثواب الاعمال بالنیات، اعمال کا ثواب نیتوں کے اوپر ہے۔ اب اس کو اپنی زندگی میں لاگو کر لیجیے۔ بخاری شریف کی آخری حدیث آپ کے سامنے عرض کروں گا، آخری بات کی حدیث ہے۔ ہمارے پروردگار کی رحمت کو بیان کرتے ہوئے ہمارے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ بندے کے اوپر اللہ کتنا مہربان ہے، اس کو اس سے سمجھو۔ ایک آدمی جس کی زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے نا، لیکن اس نے کسی نیکی کے کرنے کا ارادہ کر لیا، نیت کر لیا کہ میں یہ کام کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان ایسا ہے، جو لکھنے والے فرشتے ہیں نا، اللہ فرماتا ہے دیکھو اس نے نیت کر لیا۔ سبحان اللہ، فرشتے کہتے ہیں پروردگار ابھی تو کیا ہی نہیں۔ اس کی مثال دیتے ہوئے شارحین حدیث نے فرمایا کہ ایک آدمی نے اللہ کے راہ مثلاً مسجد میں 100 روپیہ لگانے کی نیت کیا کہ میں 100 روپیہ مسجد میں پیش کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں سے لکھ لو نا 100 روپیہ۔ اب اس کے پاس بیچارے کے پاس 100 روپیہ آ ہی نہیں رہے، نہ پیش کرے، تو جتنے دنوں تک وہ نیت میں باقی ہے تب تک فرشتے لکھتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اگر اس کے پاس 100 روپیہ آیا ہی نہیں، کہیں سے نہیں کر پایا، مثلا مسجد کی خدمت کری، 100 روپیہ کرنے کی نیت کیا تھا، اب اس کے پاس آیا نہیں، فرشتے بھی لکھ چکے اللہ کے حکم کے مطابق، تو فرشتے پوچھتے ہیں پروردگار نے کیا نہیں، مٹا دے۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ ہے، میں دینے والا ہوں، کون ہوتے مٹانے والا؟ سمجھ رہے ہیں مسئلہ؟ اس کا دوسرا پہلو دیکھیے، اللہ کی رحمت بندوں کی طرف کیسے متوجہ ہے، اس امت کے اوپر خاص مہربان کس طرح سے ہے۔ وہی بندہ جب کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے، کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے،
فرشتے فوراً قلم سنبھالتے ہیں، اب نیت کر لی ایسے، کیونکہ ابھی نیکی کی نیت کیا تھا، ابھی ثواب کے کام کی نیت کیا تھا، ارادہ کیا تھا، تو اللہ نے لکھنے کا حکم دیا تھا۔ اب وہی بندہ کسی گناہ کے کام کے کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، گناہ کی نیت کر رہا ہے، تو لکھنا پڑے گا۔ اللہ فرماتا ہے ابھی میرے بچے نے گناہ نہیں کیا۔ اب وہ بندہ جب تک اس گناہ کے ارادے پہ قائم ہے، فرشتے قلم سنبھالے بیٹھے لکھنے کے لیے تیار، اور ادھر سے اجازت نہیں مل رہی ہے۔ ہمارا اتنا مہربان بن ہے، اتنا مہربان ہے، کوئی اجازت نہیں دے رہا بندے کو، ابھی میرے بندے نے کیا نہیں ہے۔ پھر وہ بندہ اس گناہ کی نیت سے باہر آ جاتا ہے، یعنی وہ نیت توڑ دیتا ہے، سبحان اللہ، کہیں سے اس کو خیال آ جاتا ہے کہ یہ نہیں کرنا ہے، یہ گناہ کا کام ہے، تو اللہ فرماتا ہے جتنا گناہ کا سوچا تھا اتنا نہیں کیا، جتنا گناہ کرنے کا سوچا تھا، مثلا 100 روپیہ کہیں حرام میں خرچ کرنے کا اس نے نیت کیا تھا، نہیں کیا، خدا کا خوف غالب آ گیا، کسی کی بات سمجھ میں آ گئی، یا کہیں سے اللہ نے توفیق دے دیا، اس نے حرام میں خرچ نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اتنا نیکی میں لکھ لو، میرا بندہ باہر آ گیا ہے۔ پھر اگر وہ اپنی نیت پہ اٹک جاتا ہے اور گناہ کر ڈالتا ہے، مثلا 100 روپیہ گناہ کے کام میں خرچ کر ڈالتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ہاں لکھ لو، میں اتنا ہی لکھنا جتنا میرے بندے نے کیا۔ یہ تو گناہ کے معاملے میں اتنا ہی لکھنا جتنا میرے بندے نے کیا اتنا لکھ لو، اجازت دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ لیکن نیکی کے معاملے میں اگر بندہ نہیں کر پاتا، جذبہ رکھتا ہے، تو جتنے دن سے نیت کیا اتنے دن تو ہر دن اتنا صدقہ کرنے کا لکھنے کا ہوتا ہی ہے۔ حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ 1 سے لے کے 700 گنا تک اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو نیکی کا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ یعنی 100 روپیہ خرچ کرنے کا مسجد میں سوچا تھا، یا اللہ کے گھر میں اللہ کے دین کے راستے میں 100 روپیہ خرچ کرنے کی نیت کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دن اس کو 100 روپیہ کا ثواب دیتا رہتا ہے، اور جب وہ 100 روپیہ خرچ کر لیتا ہے تو جیسا خلوص اور جذبہ اس کے سینے میں ہوتا ہے، جیسا دل میں ہوتا ہے، جتنے خلوص کے ساتھ کرتا ہے اتنے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس کو اضعافا مضاعفہ کر دو۔ اضعافا مضاعفہ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ملٹیپل کرتے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 15 دن پہلے سے سوچ کے رکھا تھا کسی نے کہ 100 روپیہ مسجد میں ڈالوں گا، ہے نا، 1500 تو یوں مل گئے، سبحان اللہ، سبحان 1500 تو بنا دیے مل گئے، 15 دن سے ہر دن 100 روپیہ دیتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ، 1500 ثواب تو یوں مل گیا، اور پھر خلوص کے ساتھ کیا۔ جب 15 دن کے بعد اس کو ہاتھ آیا تو اس نے خلوص کے ساتھ پروردگار میں نے 100 کی سوچا تھا، تم نے 100 دے دیا، میں 100 تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اگر اور مجھے نوازا اور مجھے جذبات اس کے دل میں ہے، اگر اس کے دل میں ایسا خلوص ہے تو جیسا خلوص ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمائے گا کہ اس کے خلوص کے حساب سے 1 سے لے کے 700 گنا کر دیں۔ سبحان اللہ۔ اب 100 کا 700 گنا کتنا ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں ہمارے یہاں عام طور پر کہا جاتا ہے 70,000 70,000 70,000، 1 کا 70 1 کا 70 بولتے ہیں، یہ ہے تو خلوص نیت اور نیت کے تعلق، ہر عمل میں نیت کو باقی رکھنے کو ہونا، اگر بیچ میں نیت توڑ ڈالا تو وہ اس میں محروم ہو جاتا ہے۔ ایک بندے نے کسی مسلمان بھائی کو قرض حسن دیا، قرض حسن سمجھتے ہیں؟ آج مانگو تو ملتا نہیں قرض حسن، یہ مسلمانوں کو باہمی تعلقات قائم رکھنے کے لیے حکم ہے شریعت کا کہ تمہارے بھائی کو ضرورت پیش آ گئی تو اس کو بیاج سود وغیرہ کے لفڑے میں نہ پڑنا پڑے، اس کو اللہ کے لیے قرض دے دو، جب مہلت ہوگی، جب اس کے پاس وسعت ہوگی واپس کرے گا۔ اب اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ آپ سرکار نے اس کا طریقہ فرمایا کہ مثلاً آپ کے بھائی کو 1,000 روپے کی ضرورت ہے، آپ اس کو 1,000 روپے دے دو اور دن تاریخ متعین کر دو، مثلاً جمعہ کے دن دیا اور اگلے جمعہ کو واپس کرنا ہے، واپس آپ نے وعدہ لے لیا، اب وہ آپ نے دیا اگلا جمعہ تک تو آپ کو انتظار کرنا ہی ہے، کیونکہ آپ اس بیچ میں مانگ نہیں سکتے، خود زبان دے دی ہے۔ اب اگلا جمعہ آیا، بندہ نہیں دے پا رہا، اس کے پاس وہ 1,000 واپس کرنے کی وسعت نہیں آئی، وہ واپس نہیں کر پا رہا، تو رسول اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہو، جتنے دن ڈھیل دیتے جاؤ گے تمہارا پیسہ بنا رہے گا، اتنا صدقہ کرنے کا ثواب
جو 1000 روپیہ روز صدقہ کرتا ہے کیا کوئی کر سکتا ہے؟ حالانکہ کر سکتے ہیں، اس کے لیے نہیں کہا جا سکتا، لیکن کرتا نہیں ہے آدمی۔ روز 1000 روپیہ صدقہ کوئی کرتا نہیں، لیکن اگر مسلمان بھائی کو آپ نے 1000 روپیہ قرضہ دیا اور مہلت کے دن کے بعد تک آپ اس کو مہلت دیتے رہے، تو جتنے دن مہلت دیں گے اتنا 1000 روپیہ صدقہ کا ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اب وہ 6 مہینے تک میری بیان ہو تو 6 مہینے تک ہر دن 1000 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب، 6 مہینہ یعنی 180 دن۔ 180 دن کا مطلب سمجھتے ہیں 1,80,000 روپئے سیدھے سیدھے 1000 روپیہ دے کے 1,80,000 مومن میں مہلت کے، پھر جو وہ 1000 آپ نے مومن بھائی کی خیرائی میں دے دیا تھا، اس کا جو ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا وہ اضعاف مضاعفہ دے گا، یعنی ملٹیپل کر دے گا، اس کو گنے پہ گنا کر دے گا، ہے نا؟ 1000 گنے 1000، کیا بات ہے! یہ نیت تو ہم لائے، اسی لیے ہمارے آپ کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نیت المؤمن خیر من عمله، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اب اس حدیث کی تشریح میں ہمارے بزرگوں نے فرمایا، تھوڑا سا اس بات کی طرف بھی توجہ رکھنے کی ضرورت ہے، اچھے اچھے کاموں کی نیت تو کرو، کیونکہ نیت کرنے میں ہی ثواب چالو ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ نے وہ عمل کیا نہیں ہے، نیت ہے، تو جب سے نیت ہے آپ کا اعمال نامہ لکھا جانا شروع ہے نا۔ ہمارے بہت سے بھائی تمنا رکھتے ہیں، ہے نا، مگر ڈرتے ہیں، حج کی تمنا ہے مگر نیت نہیں کر رہے، ہے نا، عمرہ کرنے کی تمنا ہے، سب دربار رسول کی زیارت کی تمنا ہے، نیت نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں نیت کر لو، آپ کے اوپر واجب تھوڑی ہے، واجب تو ہے نہیں، اور ہر مستحب کام جس کی آپ نیت کر لو، جب تک آپ کے پاس وفات نہیں تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نیت کی وجہ سے اس کا ثواب دیتا ہے۔ کوئی ایک عمرہ کر کے آ کے آپ کو بتاتا ہے آپ روز ایک عمرہ کرتے ہیں، سبحان اللہ، نیت کرنے میں کیا جاتا ہے ہمارا؟ بے شک بے شک۔ ایک حج کر کے کوئی آتا ہے حاجی صاحب بن جاتا ہے، ہم بنا حج کیے حاجی صاحب بن جاؤ، نیت کرنے میں کیا جاتا ہے؟ جب ہمارا پروردگار دے رہا ہے تو ہم کو لے لینا کیا ہے؟ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگی ساری کائنات، کیا حضرت ربیعہ کی روایت نقل کرنے کے بعد عزیز بغوی نے یہ شعر کہا تھا، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگی ساری کائنات، خود ہی میری تنگ ہے تیری جہاں کمی نہیں۔ وہ تو ایسا نوازنا چاہتا ہے، وہ نواز رہا ہے، ہم لینے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، لے نہیں رہے ہیں، تو نیتیں کر لینے میں کچھ نہیں جاتا۔ اب یہ کام صرف ایک پہلو میں نہیں، دین کے 70 بابوں میں نیت داخل ہے۔ مطلب دین کے 70 طرح کے کام ایسے ہیں کہ آپ نیت کریں گے تو نیتوں کے اوپر احکام چالو، سمجھ گئے؟ تو میں عرض کر رہا تھا آپ نیتیں کرتے چلے جاؤ۔ اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں کہ مسجد جا رہے ہو کس نیت سے؟ ہاں، ایک ایک قدم سے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ مٹایا جاتا ہے، ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے، ہر قدم کیسا ہوتا ہے نا۔ اب اعلیٰ فرماتے ہیں صرف ایک کیوں بس کرو گی، اس کو بڑھاؤ۔ کیسا بڑھائیں گے؟ آپ نیت کرو میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے، تو صرف نماز نہیں پڑھوں گا، مسجد کو آباد بھی کروں گا، اسی نیت میں جو تو ہو گئے، ایک قدم میں تو ہو گیا۔ کوئی مسلمان بھائی مدد کے لائق ملے گا اس کی مدد کر دوں گا، سبحان اللہ۔ راستے میں کوئی کمزور گرتا پڑتا ملے گا جو چل نہیں پا رہا اس کو سہارا دے دوں گا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی دین کا زیادہ جانکار ملے گا تو اس سے دین سیکھوں گا، سبحان اللہ سبحان۔ کوئی نہیں جان رہا ہوگا میں جانتا ہوں گا تو اس کو بتاؤں گا۔ مسجد میں پہنچ کے اللہ والوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھوں گا، قرآن پاک کی توفیق ملے گی تو تلاوت کروں گا، کچھ دین سیکھنے کو ملے گا تو دین سیکھوں گا۔ آپ نیتیں بڑھاتے جاؤ۔ اعلیٰ سرکار نے اپنی کتاب میں مسجد جانے کے لیے 50 نیتیں لکھی ہیں، کتنی؟ 50۔ تو اب ہمارا ایک قدم، ایک نیکی، ایک گناہ مٹانا، ایک درجہ بلند ہونا، اعلیٰ سرکار کا ایک قدم 50 نیکیاں، 50 گناہ مٹنا، 50 درجہ بلند ہونا۔ اور سنو، کوئی آدمی یہ سوچے کہ میرے پاس تو گناہ ہی نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ پلہ خالی رہے گا،
بڑھا لیا ہے، ہم لینے میں بخیلی کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں یہ ہے کہ نیت ان چیزوں کی کر لو، موقع آئے تو اس نیت کو پوری بھی کرو۔ اگر آپ نے نیت کیا اور موقع آنے پہ نیت پوری نہیں کیا تو پھر یہ اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کرنا ہوگا۔ بے شک سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے نیت کیا ہے نا تو موقع ہے تو اس نیت کو پوری بھی کرو۔ گھر سے چلے مسجد کی جھولی میں مثلاً 10 روپیہ ڈالوں گا، یہ نیت کر کے چلے، اب مسجد آئے تو بھول گئے وہ 10 روپیہ ڈالنا، تو جب تک آپ قدم قدم چل رہے تھے ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ رہا تھا، دے رہا تھا، اور اس کے حکم کے مطابق لکھ رہے تھے۔ اگر آپ نے دے دیا تو 1 سے 700 گنا عطا فرمایا جائے گا، اور اگر نہیں دیا یہ اللہ کے ساتھ خیانت کرنا ہوگا۔ کیونکہ نیت کا معاملہ کیا ہے؟ نیت کس کو کہتے ہیں؟ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، کسی کام کو موقع کرنا اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ۔ انہیں تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے خاص اسی کے بندے ہو کر، خاص اسی کے لیے، اس میں کسی اور چیز کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، دکھاوا کی نیت نہیں ہونا، لوگوں کو بتانے کی نیت نہیں ہونا، ہے نا، اپنا فخر جتانے کی نیت نہیں ہونا، جو نیت ہو اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت۔ سمجھ گئے؟ اب اگر ان نیتوں کو آپ کر کے چلے تو ان نیتوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، جتنی بھی نیت کر لیں آپ، خالی یہی نہیں کیا سرکار کرنے کی، کسی کو کچھ سیکھنے کی، کسی کو کچھ دینے کی، کسی کو سکھانے کی، کسی کا سہارا بننے کی، اور اسی مقصد کے تحت ہماری شریعت نے اپنے احکام کو اس طرح منظم فرمائے ہیں کہ اپنی اپنی محلے کی مسجدوں میں 5 وقت نمازیں پڑھو، مسجد جامع میں جمعہ پڑھو، تاکہ تمام لوگوں کے حالات سے واقف ہو سکو، ایک دوسرے کی خبر خیریت پوچھو، اگر کوئی قابل رحم ہے تو اس کے اوپر رحم کرو، کوئی پریشان ہے اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کرو، کوئی بیمار ہے تو اس کی بیماری کی شفا یابی کے لیے دعا کرو، کسی کو سہارا چاہیے تو اس کو سہارا دو، خود کسی طرح کی پریشانی میں مبتلا ہو گئے تو دوسرے مسلمانوں کے پاس اپنی پریشانی بتا کر اس کا حل نکالو۔ یہ مسجد جامع میں جمعہ پڑھنے کی مصلحت، اور ساتھ میں 2 مرتبہ عیدیں یعنی عید الاضحیٰ عید الفطر میں نماز کی نکاح پڑھنے کی مصلحت یہ ہے کہ پورا شہر ایک جگہ جمع ہو کر کے ایک دوسرے کے حالات سے واقفیت حاصل کرے، مسلمانوں کی خیرخواہی کرے، مسلمانوں کی خیرخواہی کرے، تب تو منظم رہیں گے، مرتب رہیں گے، ہے نا۔ اسلام یہ چاہتا ہے، اسی کو صلہ رحمی سے تعبیر کیا گیا ہے اسلام۔ رات میں آیت آئی تھی وَيَقْتَرُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، یہودیوں اور منافقوں کے بارے میں آیا کہ جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اسے یہ کاٹتے ہیں، رشتے جوڑنے کا، مسلمانوں کے ساتھ تعلقات استوار رکھنے کا، یہ اللہ کو مطلوب ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، رشتے جوڑے رکھو، تعلقات بنائے رکھو۔ اب آپ سمجھو، اب ہمارے یہاں کیا ہو گیا ہے، مثلاً اگر خدا کی توفیق سے، اللہ کی عطا سے میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، میرا بھائی 2 وقت پڑھتا ہے، تو اب میں نماز پڑھ کے نکلتا ہوں اور شروع ہو جاتا ہوں، میرا بھائی 2 وقت کا نماز ہو گیا، اس کی غیبت اور برائی شامل کر دیتے ہیں، تو ہمارے 5 وقت کسی کام کے نہیں ہے۔ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا بھائی 2 پڑھ رہا ہے، میں 5 پڑھ رہا ہوں، تو چلو اور اس سے خیریت پوچھو کہ کیوں میاں 2 ہی میں دکھ رہے ہو، 5 میں کیوں نہیں؟ اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہے ہم سے بچ سکے تو اس کی پریشانی کو دور کریں۔ ہمارا بھائی کہتا ہے کیا بتاؤ فجر کے وقت آنکھ نہیں کھلتی ہے، تو اگر ہماری کھلتی ہے تو اپنے بھائی کو جگا دو۔ نیت انسان کی خالص ہو تو شیطان آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ نیت میں خلوص کی ضرورت ہے۔ بہت مشہور روایت ہے، امیر معاویہ امیر شام کے امیر ہیں، سمجھ گئے، اور ان کا معاملہ ایسا تھا کہ وہ ایک دن فجر کی نماز کے وقت سو گئے، آنکھ نہیں کھلی، سو گئے بیچارے۔ اب سو گئے تو جو جاگے اللہ نماز قضا میں پہلی مرتبہ جو رونا شروع کیا تو اتنا روئے کہ ظہر کے وقت تک روتے ہی رہ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا معاویہ کو 4 فجر کا ثواب دے دو۔ ایک فجر قضا ہو گئی تو اتنا رویا کہ 4 فجر قضا کا ثواب دے دو۔ اب روز کیا ہو رہا ہے کہ صبح ہوتی ہے، فجر کی اذان ہوتی ہے، کوئی آتا ہے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے،
معاویہ اٹھ جاؤ، اذان ہوئی۔ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ یہ بندہ کون ہے، میری ایک دن کی قضا بھی روز میرے اوپر احسان کر جاتا ہے، جگا کے چلا جاتا ہے۔ ایک دن پوچھا میرے بھائی تو ہے کون؟ سامنے والے نے کہا مجھے بھائی مت کر، تیرے بھائی کہنے سے مجھے تکلیف ہوگی، بولے تو نے اتنا بڑا احسان کیا میرے اوپر، روز فجر کے وقت جگا کے جاتا ہے، کیوں نہ کہوں؟ تو اس نے کہا میرا نام ابلیس ہے۔ بھئی تمہارا کام تو بندوں کو سلانا ہے، اللہ سے غافل کرنا ہے، نماز سے چھڑانا ہے، تم مجھے نماز کے لیے جگانے کیوں آتے ہو؟ بولے ایک دن سلایا تھا، اس کا بدلہ جانتا ہوں میں، ایک دن سلا دیا تھا تو تجھے 4 فجر کا ثواب اللہ نے دے دیا، میں کب چاہوں گا کہ تمہیں ایک ہی بدلے 4 دن، میں تو چاہوں گا یہ چیز ہو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب بندے کی نیت خالص ہوتی ہے، جب بندہ اپنے رب کے ساتھ ایسا سچا ہوتا ہے، ایسا مخلص ہوتا ہے، تو شیطان بھی اس کے عمل میں مداخلت کرنے کے بجائے سہارا بن جاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اسی لیے نیت کو بہت اہمیت حاصل ہے اسلام میں، اور اس نیت میں اگر کسی طرح کی ملاوٹ داخل ہوئی تو وہی نیت جو انسان کو زیرو سے ہیرو بنا سکتی ہے، وہی نیت جو انسان کو خالی ہاتھ سے دامن کشادہ بنا سکتی ہے، وہی نیت جو خالی ہاتھ بندے کو گناہگار بندے کو رب سبحانہ و تعالیٰ کے رحمت کا امیدوار بنا دیتی ہے، وہی نیت اگر اسی نیت میں کسی طرح کی کھوٹ شامل ہو جائے، کسی طرح کی کوئی ملاوٹ شامل ہو جائے، دکھاوا وغیرہ وغیرہ غرور ریا، یہ تمام بیماریوں میں سے کوئی بیماری داخل ہو جائے تو وہی نیت انسان کو ذلیل و خوار بھی کر ڈالتی ہے۔ وہی نیت ہوگی، قیامت کا دن ہوگا، بندے نے لمبی لمبی نمازیں پڑھی ہوگی، لمبے لمبے روزے رکھے ہوں گے، اچھی اچھی تلاوتیں کی ہوں گی، لوگوں کے سامنے دین کی خدمات انجام دی ہوں گی، لیکن قیامت کا دن جب پیش خداوندی پیش ہوگا اور اپنے اعمال کا بدلہ مانگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کون سی نماز کو بدلہ چاہتے ہو؟ اس نماز کا جس نماز کو پڑھتے وقت تمہاری نیت یہ تھا کہ لوگ تجھے نمازی سمجھیں، جا جن لوگوں سے کے بارے میں تم نے نیت کی تھی کہ وہ تمہیں نمازی سمجھے، انہوں نے دنیا میں تمہیں نمازی سمجھ لیا، تیرے عمل کا ثواب وہیں مل گیا، یہاں تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ ان روزوں کا ثواب چاہتے ہو جن روزوں کو دنیا کو دکھانے کے لیے کیا تھا، جس کے بارے میں تمہاری نیت تھی کہ دنیا والے تجھے روزانہ سمجھیں، کہ جاؤ ان سے بدلہ طلب کرو جن کے بارے میں تم نے نیت کیا تھا کہ وہ تمہیں روزانہ سمجھیں، لوگوں نے تمہیں روزانہ سمجھ لیا ہے، اب آج تمہارے روز کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اس طرح سے تمام عبادات کا معاملہ، جن عبادتوں میں نیت داخل ہوگی ان عبادتوں کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں یکسر خالی کر دیا جائے گا، انکار کر دیا جائے گا، تمہاری کوئی باتیں دنیا کے لیے تھی دنیا ہی میں رہے گی۔ اب حدیث پاک کو پھر سے ایک مرتبہ پڑھو، بات سمجھ میں آئے گی۔ ہمارے آقا نے کیا فرمایا؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں کے اوپر ہے، تو جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھی تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول کی جانب ہے، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے تھی اس کی ہجرت دنیا کی جانب ہے، جس کی ہجرت عورت کے لیے تھی اس کی ہجرت عورت کے لیے ہے۔ آپ کو اس حدیث کا مطلب سمجھ میں آیا؟ نیتوں کا خلوص کتنا ضروری ہے۔ آپ چھوٹا کرو بڑا کرو، جو بھی کرو، جیسے بھی آپ سے کم پڑے، پروردگار عالم بہت زیادہ نہیں ڈھونڈتا، جو تھوڑا کرو خالص اس کے لیے کرو۔ میں نے کسی وقت میں وہ حدیث سنائی، ہمارے آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر بندے مومن اپنے حلال کمائی میں سے کھجور کی گٹھلی کے برابر، کتنا؟ بندہ مومن اپنی حلال کمائی میں سے کھجور کی گٹھلی کے برابر اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، پروردگار عالم قیامت کے دن احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کا ثواب ہے نا۔ خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، رحمت حق بہا نمی جو ہے، رحمت حق بہانا نہیں جو ہے، فرماتے ہیں مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت بہت زیادہ عمل نہیں مانگتی، اللہ کی رحمت کو بخشنے کا بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ وہ ایسا نوازنے والا، ایسا کریم، ایسا رحمان و رحیم ہے کہ بندے کو بخشنے کا کوئی ایک واسطہ روشی کا کوئی ذریعہ مل جائے، کوئی بہانہ مل جائے بخشنے، سمجھ گئے؟ تو اللہ کی بارگاہ میں خلوص نیت درکار ہے، نیت کی صفائی، اور نیت کی صفائی کے ساتھ ساتھ نیت پہ استقامت مطلوب ہے۔ جو آپ نے نیت کر لی، جیسے آپ نے نماز کی نیت کی، تو جب تک نماز کو مکمل نہ کرو نیت کو ٹوٹنے مت دو، اگر نیت ٹوٹ گئی تو آپ کو پھر سے وہ دہرانی پڑے گی۔ آپ نے روزے کی نیت کیا، جب تک روزہ مکمل نہ ہو تب تک نیت کو ٹوٹنے مت دو، سمجھ گئے؟ اور اسی لیے نیت کی پہچان کے طور پر
बुजुर्गों ने फरमाया कि आपने रोजा रखा है कि नहीं रखा, ये नीयत आपकी है कि नहीं है, कैसे पूछा जाए? तो अचानक में अगर किसी को पूछ लो कि भाई आपका रोजा है, अगर उसकी जुबान से पहला निकले हाँ है, तो समझ लो